کچھ پرویزیت کے بارے میں. پرویزیت کی جو اصطلاح ہے وہ عام طور پر منکرین حدیث کے نہ ماننے والے منکرین حدیث کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے. ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ گروہ جو ہے وہ یکسر ہی حدیث کو مسترد کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کئی حدیثوں کو نہیں مانتے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک کرائٹیریا رکھ دیتے ہیں کہ حدیث وہی مانی جائے گی جو قرآن کے مطابق جس کی تصدیق ہوگی. ابتدائے اسلام میں 2 صدی ہجری تک یہ فرقہ پیدا ہو چکا تھا معتزلہ میں. معتزلہ کہتے تھے ان کو، جو حدیث کا انکار کرتے تھے اور زیادہ تر یہ متاثر تھے یونانی فلسفی سے. جب یونانی فلسفہ جو تھا وہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہوا تو ان لوگوں نے اس سے کچھ اتنے مرعوب ہوئے کہ انہوں نے انکار حدیث کیا، اور اس وقت کے علماء کرام نے ان کا بڑے اچھے طریقے سے رد کیا، مقابلہ کیا. امام شافعی ان میں نمایاں ہے. اس کے بعد یہ تقریباً یہ فرقہ مفقود ہو گیا اور آخر یہ ہندوستان میں صدیوں کے بعد آلموسٹ 13 صدیوں کے بعد یہ نمودار ہوا، جس کے جو تھے وہ بانی میں سمجھتا ہوں سر سید احمد خان تھے. اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ کافی مغربی تہذیب سے کافی متاثر تھے، اور جو وہاں پر ترقی ہو رہی تھی اور انلائٹنمنٹ کے بعد جو فری تھنکنگ کا دور آیا تو مغربی اور دوسرا مغربی اقوام نے جو تھا غلبہ پا لیا ایشیائی اقوام پر، مسلمانوں کے اوپر. تو سر سید احمد خان کافی مرعوب تھے اور انہوں نے پھر آپ جانتے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری آ گئی 1859 میں، جس میں ایوولوشن کا جو تھا وہ تھیوری پیش کی گئی. اور ابن خلدون لکھتے ہیں اپنے مقدمہ میں کہ مغلوب قومیں غالب قوموں کے طور طریقے اپنا کر بڑا خوش ہوتی ہیں اور اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں. سر سید احمد خان بچپن سے ہی جو تھے وہ منسلک تھے. ان کے نانا جو تھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم تھے اور یہ انہی کے ساتھ رہتے تھے اور یہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم ہو گئے. تو بڑا ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا مغربی تہذیب کو، اور یہ اس سے بہت متاثر تھے اور انہوں نے پھر قرآن کی اپنی من مانی جو تھی وہ تفسیر کرنی شروع کر دی، اپنے مفہوم بنانے شروع کر دیے، جس میں فرشتوں سے انکار اور جنت اور دوزخ سے انکار، اس قسم کی ان کی جو تھی وہ سوچ تھی. اور انہوں نے قرآن کی جو ہے وہ ترجمہ کرنا شروع کیا اور 15 پاروں کے بعد ان کی وفات ہو گئی، جس کے اوپر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا قول ہے کہ شکر ہے وہ اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، نہیں تو انہوں نے قرآن کا خلیہ بگاڑ دینا تھا. تو اب یہ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں تھا بلکہ ہندوؤں میں بھی ایک برہم سماج جو تھا وہ پیدا ہوا 1824 یا دوسری دہائی میں، 19ویں صدی کی دوسری دہائی میں، اور جس کے روح رواں تھے راجہ رام موہن رائے صاحب. انہوں نے جو تھا وہ مورتی پوجا کا انکار کیا کیونکہ وہ بھی بڑے منسلک تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو اصل گڑھ تھا وہ بنگال تھا. تو یہ بھی بنگال سے تھے، کلکتہ سے. انہوں نے بھی جو تھا وہ پھر ستی کی رسم کو ختم کروایا کمپین کر کے،
اور مغربی تعلیم کو جو تھا انہوں نے کالج بنوایا، جس کی بڑی مخالفت ہندوؤں میں بھی بڑی مخالفت ہوئی تھی. اور سر سید خان احمد خان اسی کے پیٹرن کے اوپر بعد میں آئے ہیں، اور انہوں نے بھی جدید تعلیم کا جو ہے وہ نعرہ مارا، جو کہ ایک بری بات نہیں تھی، لیکن ان کی جو مرغوبیت تھی مغربی تہذیب سے، مغربی فکر سے، وہ کافی نقصان دہ ثابت ہوئی مسلمانوں کے لیے. اور سر سید احمد خان کے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے اس سوچ کے اوپر، جنہوں نے حدیث کو جو تھا وہ انکار کیا اور قرآن کی منمانی تشریحات انہوں نے پیش کرنی شروع کر دیں، جس میں نیاز فتح پوری تھے، مولانا اسلم جراج پوری تھے، مولانا عبداللہ چکڑالوی تھے، تمنا مادی تھے، اور غلام احمد پرویز تھے. تو ان لوگوں نے جو تھا اسی پیٹرن میں، یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی منکران حدیث پیدا ہوئے ہیں، یہ سر سید احمد خان کے ہی انڈے بچے تھے، اور ان میں مختلف سوچ پائی جاتی تھی. کچھ نمازوں کو مانتے ہیں، کچھ نمازوں کا یہ اکثر ہی انکار کرتے ہیں، اور کچھ 3 نمازوں کو مانتے ہیں. تو میں اب جو تھا وہ بات کرنی چاہوں گا غلام احمد پرویز کے اوپر. تو غلام احمد پرویز کا جو تھا کچھ لٹریچر مجھے پڑھنے کو ملا، جس میں طاہرہ کے نام خطوط، سلیم کے نام خطوط، اس طرح کا کچھ رغبت پیدا ہوئی، اور میں نے جب کوشش کی ان کا قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی، جس کو وہ مفہوم القرآن کہتے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے یہ سمجھنے کی چلاکی دکھائی کہ اس کو انہوں نے ترجمہ نہیں کہا، مفہوم کہا ہے، تاکہ اگر کوئی فتویٰ وغیرہ کوئی مولوی لگائے تو یہ کہیں کہ جی میں نے تو صرف مفہوم بیان کیا ہے، میری سمجھ میں جو آیا ہے. اب اس میں جب یہ پڑھنا شروع کیا تو سورہ فاتحہ کی جو انہوں نے کی ہے، مفہوم بیان کیا ہے، وہ پڑھ کے بندہ چکرا جاتا ہے کہ یہ کیا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ جو بھی انہوں نے اپنا مفہوم بیان کیا قرآن کا، جس میں بار بار یہ نظام ربوبیت کا جو ہے ذکر کرتے ہیں، یہ ایک طرح کا ایسا آئیڈیا تھا یا ایسی سوچ تھی جو 1400 سال کے مسلمان علماء، چوٹی کے علماء اور امت کا جو اجماع تھا اس کے بالکل ہی خلاف تھا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ عربی بھی نہیں ہے، عربی اس کی مادری زبان بھی نہیں ہے، وہ اہل عرب کو بتا رہا ہے کہ ان کی زبان میں یہ جو الفاظ ہیں، رب، اس کا کیا معنی ہے، اس صلاۃ کا کیا معنی ہے، اور دوسری زکوٰۃ کا کیا معنی ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اہل زبان نہیں ہے. اہل زبان نے جس طرح دین کو سمجھا، پیش کیا، وہ تقریباً تسلسل سے چلا آ رہا. تو انہوں نے بالکل ہی جو ہے وہ اپنی علیحدہ سوچ جو تھا وہ پیش کی، اپنی فکر پیش کی، اور قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیا اور لغت کا استعمال کیا. اب لغت میں آپ دیکھیں کہ لغت جو ہے وہ بندے کو راستہ تو دکھا سکتی ہے، منزل پر نہیں پہنچا سکتی. اب ایک لفظ ہے، اس کے کئی معنی بن جاتے ہیں. پنجابی میں ایک شعر ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ ولی ول کڈا کے ول ہو گئے، اندر کی پایا ہے ول یارا، ول کڈنے دا تینوں ول نہیں، جا او دے کول جنوں آندا ہے ول یارا، فضل شاہ بھی ادوں ول ول ہو سی، جدو رب ہو سی او دے ول یارا. اب یہ جو ول لفظ ہے یہ تکرار کے ساتھ ان اشعار میں استعمال ہوا ہے، اور کئی اس کے معنی الگ الگ ہیں. ولی یعنی جس کے دل میں ٹیڑھ ہے، ول یعنی جو ٹیڑھ ہے، کڑا کے ول ہو گئے یعنی وہ ٹھیک ہو گئے. پنجابی میں ول ٹھیک کو بھی کہتے ہیں. تو ولی ول کڑا کے ول ہو گئے، تو اندر کی پایا ول یارا،
ول کڈنے دا اب وہ طریقہ تمہیں نہیں آتا کہ کس طرح یہ ٹیڑھ پن نکالا جائے. ول کڈنے دا تینوں ول نہیں جا او دے کول جنوں آندا ہے ول یار. اب ول جو ہے یہاں پر یہ طریقہ بھی ہے کس طریقے سے کوئی کام کیا جائے گا. تو فضل شاہ بھی ادوں ول ہو سی, یعنی فضل شاہ ادوں خوش باش ہو جاسی, خوش ہو جاسی جدوں رب ہو سی او دے ول یارا, یعنی رب اس کی طرف. اب ول یہاں پر اس کی طرف کی طرح مانے آ گیا. اب اگر لغت سے آپ جو ہے وہ کسی ٹیکسٹ کا جو ہے ترجمہ وہ صرف وہی کر سکتا ہے, ترجمہ وہی مانا جائے گا جو اہل زبان جو اس کو سمجھتے ہیں. اب غلام محمد پرویز صاحب جو تھے وہ میرے خیال میں اس میں بہت ہی فنیٹک تھے, اور انہوں نے جو ترجمہ قرآن کا کیا ہے بلکہ حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اب دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کا جو میں نے ذکر کیا ہے کہ جب پڑھنی شروع کی تو کس طرح بندے کو چکر آ جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, زندگی کا ہر حسین نقشہ اور کائنات کا ہر تعمیری گوشہ خالق کائنات کے عظیم القدر نظام ربوبیت کی ایسی زندہ شہادت ہے جو ہر چشم بصیرت سے بے ساختہ داد تحسین لیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. الرحمن الرحیم, وہ نظام جو تمام اشیاء کائنات اور عالمگیر انسانیت کو ان کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما سے تکمیل تک لیے جا رہا ہے, عام حالات میں بتدریج اور ہنگامی صورتوں میں انقلابی تغیر کے ذریعے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ پرویز صاحب کتنی دور نکل گئے ہیں اور کون سی جو ہے یہ کائنات میں گھوم پھر رہے ہیں. مالک یوم الدین, انسان کو یہ تمام سامان نشو و نما بلا مزدوریوں معاوضہ ملتا ہے, لیکن اس کی ذات کی نشو و نما اور اس کے مدارج کا تعین اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے, جس کے نتائج خدا کے اس قانون مکافات کی روح سے مرتب ہوتے ہیں جس پر اسے کامل اقتدار حاصل ہے. کچھ سمجھ میں آیا آپ کی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے عالمگیر انسانیت کے نشو و نما دینے والے, ہم تیرے اس قانون عدل و ربوبیت کو اپنا ضابطہ حیات بناتے ہیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے تجویز کردہ پروگرام کے مطابق اپنی صلاحیتوں کی بھرپور اور متناسب نشو و نما کر سکیں, پھر انہیں تیرے ہی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف کریں. اہدنا الصراط المستقیم. ہماری آرزو یہ ہے کہ یہ پروگرام اور یہ طریق جو انسانی زندگی کو اس کی منزل مقصود تک لے جائے گی سیدھی اور متوازی راہ ہے, مکھر اور ابھر کر سامنے آ جائے, نکھر اور ابھر کر سامنے آ جائے, یعنی یہ خود بخود ہمارے سامنے آ جائے. صراط الذین انعمت علیہم, یہی وہ راہ ہے جس پر چل کر پچھلی تاریخ میں سعادت مند جماعتیں زندگی کی شادابی و خوشگواری, سرفرازی, سربلندی اور سامان زیست کی کشادگی اور فراوانی سے بہریاب ہوئی تھی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان کا انجام سوختہ بخت اقوام جیسا نہیں ہوتا تھا جو اپنے انسانیت سوز جرائم کی وجہ سے یکسر تباہ اور برباد ہو گئی, یا جو زندگی کے صحیح راستہ سے بھٹک کر اپنی کوششوں کو نتائج بدوش نہ بنا سکیں, اور اس طرح ان کا کاروان حیات ان قیاس ارائیوں کے سراب اور تہم پرستیوں کے پیچ و خم میں کھو کر رہ گیا. یہ وہ قرآنی مفہوم ہے جسے پرویز صاحب نے تو صحیح طور پر سمجھا ہے, لیکن کسی بھی عربی دان کے لیے پرویزی مفہوم کے اس ملغوبہ سے کسی بھی قرآنی لفظ کا ترجمہ برآمد کرنا ناممکن سی بات
معلوم ہوتی ہے۔